رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو سب سے پہلے آنکھیں کھول کے جس چہرہ مبارک کی زیارت کی وہ رسول خدا کا تھا. تو خانہ خدا سے رسول خدا علی ابن ابی طالب کو لے کر آئے ہیں. والذین معہ، یہ ہیں ساتھی رسول خدا کے. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یہ ہے عطرت رسول خدا، ساتھ لے کر ہیں. اور دوسرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور روایات موجود ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق کہ وہ صلب آدم سے رسول خدا تک منتقل نہیں ہوئیں، بلکہ مشہور روایت ہے، مستند روایت ہے کہ جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، حکم پروردگار یہ ہے کہ 40 دن تک اپنی ازدواج سے دوری اختیار کیجئے. رسول خدا نے 40 دن تک جب دوری اختیار کی تو 39ویں دن جبرائیل آئے اور آ کر ایک سیب، ایک میوہ دیا، کہا یا رسول اللہ اسے تناول فرمائیے اور آج اپنے گھر تشریف لے جائیے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس. اس پھل کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کنیز خاص خودش حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے صلب میں منتقل کرے گا، اور یہاں سے یہ رحم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، بہت جلد تمہارا پروردگار تجھے کچھ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر یہ صلب آدم سے صلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا ہوتا تو پھر یہاں پر وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کا مقصد کیا تھا؟ پھر یہ کیا تھا کہ تجھے عطا کرے گا، پھر تو وہ عطا ہو چکا تھا، وہ تو آلریڈی صلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، بہت جلد تجھے عطا کرے گا پروردگار جس سے تو راضی ہو جائے گا. اور جب عطا کیا تو کیا فرمایا؟ إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ كَالْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. وہاں پر کیا وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، بہت جلد تجھے عطا کرے گا، ابھی تک عطا نہیں ہوا، عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. اور یہاں پر جب عطا کر دیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نے تجھے خیر قصیر عطا کیا ہے رسول اللہ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بالتحقیق تیرا دشمن دم بریدے ہے، کٹ آف، جس کی نسل ختم، لا ولد. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو لے کر آتے ہیں. مولا کائنات کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا جاتا ہے، اور پھر ان دونوں کے سلسلے سے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام عطا ہوتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات آتی ہے اہل بیت رسول کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انفسا کی جگہ پر، نسانا کی جگہ پر، ابنانا کی جگہ پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، فاطمۃ الزہرا ہے، حسن و حسین علیہم السلام ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار خداوند متعال اپنے حبیب کے ذریعے تعارف کروا رہا ہے. اور وہاں پر ہم آتے ہیں کہ جب فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ وعطرتی وما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد. اور ان دونوں کے درمیان تفرقہ نہیں ہو سکتا، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی حتی یرد علی الحوض، جب تک کہ یہ مجھ تک حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں. تو عزیزان محترم اب یہاں پر دیکھیے اس کو کنکلوژ کیجئے، اس کی کنکلوژن اس کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نمبر ایک،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری اطرت ہے، ان دونوں کے دامن کو تھامے رکھنا تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ لیکن اب متاسفانہ کیا کریں، اس کا تاریخ کے حقائق کچھ اور ہیں۔ متاسفانہ ہوا یہ کہ زمانہ رسول خدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم اور دوات مانگی تو قلم اور دوات دینے کی بجائے ایک نعرہ بلند کیا گیا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ در حالی کہ رسول خدا فرما چکے تھے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ تو اب ظاہر ہے جب یہ نعرہ لگا حسبنا کتاب اللہ کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب خدا نے کفایت نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد وفات رسول خدا کتاب خدا بذات خود کافی ثابت نہیں ہوئی۔ اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو 70 مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے در پر آ کر سوال گدائی کے طور پر کر کے جواب لے جا کر یہ نہ کہنا پڑتا لولا علی لہلک فلان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر متاسفانے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا، تو ایک یہاں سے گروہ جدا ہوا جنہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اگلا گروہ آیا جنہوں نے کہا کہ کتاب خدا تو کافی نہیں ہے لیکن کتاب و حدیث کافی ہے۔ اصل منبع تمام تر علوم کا، اسلام کا کتاب و سنت ہے، کتاب و اطرت ہے، قرآن اور اہل بیت ہیں۔ لیکن ایک دوسرا گروپ آیا اور انہوں نے کہا نہیں، کتاب تو کافی نہیں ہے، یہ تو غلطی کر لی، لیکن کتاب کے ساتھ حدیث، کتاب و حدیث۔ اور جب عالم اسلام کے مسائل بڑھے اور نئے نئے ممالک سے جب مسلمان ہو کر لوگ آنا شروع ہوئے اور حجاز سے یہ جب اسلام کی نورانیت جو ہے وہ باہر نکلی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب خدا اور حدیث رسول بھی کفایت نہیں کرتی۔ اب ہوا کیا؟ اب کہا کہ بھئی کیا کریں؟ تو یہاں پر ایک تیسری ٹرمینالوجی ایجاد کی گئی کہ اب قیاس کرتے ہیں بیٹھ کر، کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور جو کچھ حدیث میں آ گیا ہے کس علیہ قضا، اب قیاس کرتے ہیں کہ اگلے حکم کے نکالنے کے لیے کہ اگر کوئی نیا سوال آتا ہے کہ اس کا جواب کیا، اگر ان دو منبعوں سے نہیں ملتا تو پھر آئیے آ کر قیاس کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی فقہائے غیر فقہ جعفری۔ ایک آیا جس نے حسبنا کتاب اللہ کہا، دوسرے آئے جنہوں نے کتاب کے ساتھ حدیث کو اور سنت کو شامل کر کے حجاز تک کا معاملہ چلایا، اور تیسرے آئے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، اب ہمیں قیاس کرنا پڑے گا، قیاس پر چلے آئے، اور ظاہر ہے قیاس جواب نہیں دے سکتا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو فقہ جعفری ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلی بات ہمارا شیعیان حیدر قرار کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی حجت خدا سے یہ دنیا خالی نہیں ہوئی۔ رسول خدا کا انتقال ہوا، حجت ختم نہیں ہوئی، اور بعد وفات رسول مولا کائنات علی ابن ابی طالب اول حجت خدا روئے زمین پر تھے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جو حجت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ ہمارے 12ویں تک چلا۔ تو جب تک معصوم موجود ہے حجت خدا موجود ہے۔ قرآن سے حکم نکالیے، اگر نہیں ملتا حدیث رسول خدا کو دیکھیے، اگر نہیں ملتا معصوم کی بارگاہ میں آ جائیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کتاب و حدیث کے بعد، کتاب و سنت کے بعد روایات معصومین بھی حجت بنی۔
قیاس نہیں، کتاب و حدیث اور روایت. اور اس کے بعد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب پردہ غیبت میں 12ویں جائیں تو پھر اجتہاد کریں، استنباط کریں، اور اس کا منبع قرآن و حدیث و روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہم دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو منطق پر مبنی فقہ ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ منبع وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ساتھ، اور ان کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب، امام حسن مجتبی، امام حسین سید الشہداء، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر چوتھے امام جو ہے ہمارے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے 12ویں تک. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو در حقیقت وقت ملا، فرصت ملی کہ وہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکیں کھل کر. اس لیے جو مطالب مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے وہ منسوب ہوئے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بعنوان فقہ جعفری، جس کا منبع جو ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے، اور روایات معصومین علیہم السلام. بہرصورت یہ ایک مختصر سا فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. اب ظاہر ہے میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ استاد کی بات میں وزن ہوتا ہے، اور یہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام استاد ہیں، یعنی ان کو معلم کا درجہ حاصل ہے. یہاں پر جو دوسرے فقہاء ہیں انہوں نے شاگردی کی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس بات پر وہ فخر بھی کیا کرتے تھے کہ لولا السنتان لا حلق النعمان. بہرصورت ذہن محترم آپ کی خدمت عرض کرتا چلوں، یہ تھا مختصر سا تعارف فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ فقہ جعفری کیا ہے جس پر ہمیں فخر ہے اور جس کے نقش قدم پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم خود فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو جو در حقیقت اسلام حقیقی ہے، فقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور فقہ اسلام حقیقی ہے، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک سمجھائیں. یہ تھی جی آج کی چند ایک گزارشات. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے آپ کے فون کالز کا، آپ کے سوالات کا اگر کوئی ہوں تو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ایک اعلان بھی سماعت فرماتے جائیے کہ انشاءاللہ العزیز کل صبح 10:30 بجے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خصوصی پروگرام کے مہمان خصوصی ہوں گے جناب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، جو کہ پاکستان سے اس وقت بیریا کے دورے پر تشریف لائے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ اور میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں کہ وہ عالم آن لائن بڑا مشہور پروگرام جو ہے ٹی وی پر انہوں نے شروع کیا تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ وزیر مملکت